وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو امیہ دے وچ ایک سفیانی نامی آدمی کی نہ بولنا پیا سفیانی نامی سفیانی بن خالد بن یزید بن ابو سفیان یہ آدمی حاکم مقرر ہوئے گا اور اپنی رعایا نال لے کے ظلم و ستم کرے گا اتنے ظلم و ستم کرے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل کا ایک فرد ڈھونڈے گا اور جنہ جنہ دے نام حضور کی آل دے نام پہ ہوں گے کسی دا حسن نہ ہوئے گا کسی دا حسین نہ ہوئے گا کسی دا زینب نہ ہوئے گا کسی دا فاطمہ نہ ہوئے گا کسی دا زین العابدین نہ ہوئے گا جس دا نام اہل بیت اطہار کے نام پہ ہوئے گا انہاں لوگوں کو بھی شہید کرا دے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنا ظلم کرے گا کہ مدینے کے اندر جتنے بھی صدار ہوں گے انہاں دیا حاملہ عورتاں ہون گیا انہاں دے پیٹ چیر دے گا انہاں دے پیٹ دے جو کچے بچے نکال گئے انہاں کو بھی شہید کرے گا اور ایک خیال کرے گا کہ کتنے ایج نہ ہوئے کہ علی دا پتر پیدا ہو جائے جیڑا مینوں آگے لگام دے گئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 7 بیویاں آلے بیت اطہار دیاں دریا دے کنارے تے جاڑ گیا کشتی والے نو اگن گیا ساڈے تے سفیانی دا خوف ہے ظلم دا خوف ہے ظلم دا ڈر ہے سانو کشتی تے لگا کے پار لگا دیو کشتی والے بھی کہہ گے اے بیبیو تسی کون ہو بیبیاں سچ کہن گیا آگن گیا سی محمد دیاں تیاں لگ دیاں اسی فاطمہ دیاں بیٹیاں لگ دیاں حضرت گرامی قدر کشتی والے کہن گے اے بچیو اے بیبیو سی تانوں نہیں بٹھاواں گے کیوں سانو سفیانی دا خوف ہے پیار کرن والے بھی محبت دم مرن والے بھی ساتھ چھٹ جاڑ گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدینے تے اے واقعہ حرہ دی طرح حملہ کرائے گا حضرت امام مہدی مدینے دی بستی ایک دی اندر کریمہ نامی بستی دی اندر پیدا ہون گے 40 سال اپنی عمر ہو چکی ہوئے گی جدو سفیانی حملہ کرائے گا امام مہدی مدینہ تو چھپ لک کے جناب ہجرت کر کے مکے آ جان گے جدو امام مہدی مکے دی 7 میل دے اندر قدم رکھن گے سینے حرم دے اندر قدم رکھن گے جناب والا کعبۃ اللہ دیاں دیواراں جواب آئے گا سلام آئے گا السلام علیکہ یا بقیت اللہ اے اللہ دے بقیہ ساتے سلام اے اللہ دے بقیہ ساتے اے بقیت اللہ قرآن کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم اللہ کی عطاج بقیہ شدہ چیزاں کہ دوالے واسطے بہتر نہیں ان کنتم مؤمنین اگر تسی مومن ہو سچے مومن ہو کہ دوالے واسطے اللہ کی بقیہ شدہ چیزاں یہ بہتر نہیں کعبۃ اللہ دیاں دیوارہ سلام کرن گیا آکھن گیا بقیت اللہ سلام علیکہ اے بقیت اللہ سلام ہوئے فرماتے بھی حضرت امام مہدی تے سر انور تے انج بدلہ نے سایہ کیتا ہوئے گا جویں میں سفر تے جانا میرے سر تے بدل سایہ کرتے بدلہ سایہ کیتا ہوئے گا فی مالکم ینادی اس بدل دے وچ ایک فرشتہ بولے گا اور اشارہ کرے گا اور وہ دی انگلی نظر آئے گی جڑے اج غائب نے وہ نظر آؤں گے اشارہ کرے گا وَيُنَادِي اور منادی کرے گا ہاں مہدی لوگوں دھیان کرو تو آٹے وچ مہدی آگے نے فَاتَّبِعُوهُ سارے چھٹ چھڑا کے مہدی دے دامن نال لگ جاؤ تر جاؤ مہدی دے دامن نال لگ جاؤ تر جاؤ وہ فرشتہ اعلان کرے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جدو لوگ نظرہ اٹھان گے امام مہدی والے ویکھن گے علی راسہی اماما مہدی دے سر پہ میں محمد دا امامہ ہوئے گا مہدی دے سر والے کی کتا امامہ ہوئے گا
وفیہ دی سیف اور مادی دے ہاتھ وچ میری تلوار ہوئے گی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مادی دے چہرے تے کہیں داڑھی ہوئے گی, سر تے امامہ ہوئے گا, ولا الدل ایمان خال. حضرت امام مادی دی دائر سار تے کالا دل ہوئے گا اور کانا وجہ کوکب دریا. حضرت امام مادی دا چہرہ اج ہوئے گا جویں کوئی ستارہ لاٹا پیا مار. چہرہ اج ہوئے گا جویں کوئی ستارہ چمکدا پیا اور لاٹا پیا ماردا ہے, اس طرح خوبصورت چہرہ ہوئے گا. حضرت مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی سیرت و کردار دے وچ میرے مشابہ ہوں گے. یعنی مہدی دا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہوگا, مہدی دا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہوگا, لیکن مہدی کی صورت میری صورت جیسی نہیں ہوگی. ہوئے گی خوبصورت صورت, ہوئے گی پیاری صورت, جیسا کہ حضور نے حال فرما چلیا کانا کوکب دریا, چہرہ ایج چمکتا ہوئے گا جویں ستارہ پیا چمکتا ہے. حضرات اکرامی قدر, لیکن حضور نے فرمایا کہ مادی دی صورت میری صورت کی طرح نہیں ہوئے گی. وہ دی ایک وجہ اے ہوئے اللہ نے ایک محمد بنا کے دوجہ بنائے کوئی. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. سارا جماعت بڑی خاموشی نہ سن چھڑیا ہے, کوئی گل نہیں, میں اتنا پتہ تسی سنتے بڑی بور نال پے ہو, لیکن محبت کا اظہار زبان نال بھی کرنا چاہیے. اب کو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, کنوں کہاں تیرے جیا, تیرے جیا کوئی نہیں, کنوں کہاں تیرے جیا, تیرے جیا کوئی نہیں. فرماتے ہیں مہدی دی آمد ایک نشانی ہوئے گی. حضرت امام مہدی کو تورات اور انجیل دے اصلی نسخے آون گے, اصلی نسخے, اور جنہاں نو پڑھ کے حضرت امام مہدی سائیاں یہودیاں تبلیغ کرن گے اور آکر کے دیکھو اے تسی میرے نانے دا کلمہ نہیں پڑھ دے, میرے نانے دی تحقیق اور حق اللہ نے تورات و زبور میں لکھیا ہے, تورات و انجیل دے وچ اللہ نے لکھیا ہے کہ میرے نانے دی دین حق ہے, میرے نانے دا دین سچ ہے. حضرت اکرامی قدر میرے آقا نے فرمایا او جڑا تابوت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جدا ذکر اللہ قرآن دے وچ کیتا ہے کہ جدے وچ بقیہ من موسیٰ و ہارون, یہ او دے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی بقیہ شدہ چیزاں نے. حضور فرماتے ہیں اور تابوت حضرت امام مہدی تے ظاہر کیتا جائے گا, آپ دے کولوں تابوت آئے گا. ایسا تابوت ہے کہ یہود و نصارا جس وقت جنگ لڑتے سن اس تابوت نو نہ رکھ دے, اللہ اس تابوت دا صدقہ فتح عطا فرمانا, اس تابوت دا صدقہ فتح عطا کرتا سی. وہ دی وجہ ایسی کہ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے برکات سن, اور ایک تفسیر دے مطابق اس تابوت کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک ہوئی سی, اور بنا کے سبحان اللہ تصویر مبارک ہوئی. حضرت امام مہدی سفیانی ظلم و ستم کی انتہا کر دے گا, کوئی بھی بندہ کے مقابلے میں آئے گا وہ فتح یاب نہیں ہو سکے گا. جس وقت سفیانی اپنا لشکر کشی حضرت امام مہدی کے مقابلے میں کرے گا, مقام پیدا پہ زمین پھٹے گی, یہ سارا لشکر تباہ ہو جائے گا. حضرات اکرامی قدر دو بندے بچیں گے, ایک بشیر نامی اور ایک نذیر نامی بندہ بچے گا, ایک دوسرے کنارے تے ہوئے گا اور ایک اپوزٹ کنارے تے ہوئے گا. ایک بندہ حضرت امام مہدی کی بارگاہ میں جاوے گا, آگے عرض کرے گا امام مہدی میں ساری زندگی سفیانی کا ساتھ دیتا ہے, لیکن تسی رحمت للعالمین دے بیٹے ہو, انہاں دی اولاد وچوں معاف کرنا تہاڈا شیوا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام مہدی کو معاف فرما دیں گے, اور دوسرا جڑا بندہ واپس چل دے گا سفیانی کی طرف, وہ دی توڑ مڑ چکی ہوئے گی,
یعنی اودا چہرہ جڑا او دی پشت کی طرف ہو جائے گا. حضرت جناب والا ہو جائے گا سفیانی دے کول آکے گا سارا لشکر غرق ہو گیا ہے, دیکھ میرے نال کی ہو گیا ہے. سفیانی آکھے گا کدھر لوگ اینو دیکھ کے پھر نہ جان, ایدی گردن بھی اڑا دیو, ایدی گردن بھی اڑا دیو. حضرات اکرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا فرمایا حضرت امام مہدی دمشق دی جامع مسجد کے اندر نماز فجر ادا فرمان لگن گے, امامت فرمان لگن گے. آپ کی خاطر اقامت کہہ دیتی جائے گی کہ مسجد سفید مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوئے گا. حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لے آون کے لوگ ویکھن گے عیسیٰ نہاتے دھوتے نے انج لگ رہا ہے جویں کوثر دے پانی چ نہا کے آئے نے اور قطرے آپ دے بالاں چ انج پہ چمکدے نے پہ سجے نے جویں موتی پروئے ہوندے نے. اپنا سبحان اللہ موتی پروئے ہوندے. حضرت امام مہدی جس وقت اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھن گے مسلے کو اٹھن گے آکھن کے تسی اللہ دے نبی ہو کے آ جاؤ, لیکن حضرت امام مہدی نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمان گے اے مہدی ایک قامت تہاڈی خاطر کہی گئی ہے اور جماعت بھی تسیں پڑھانی ہے. جماعت بھی بعد بندیاں نے اتھے آ کے خطا کھاتی اور اپنے مان کو ضائع کر بیٹھے. انہاں کہا دیکھو جی حضرت امام مہدی نے جماعت کرائیے, امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو افضل ہیں, لیکن ایسی بات نہیں. عیسیٰ نبی نے, امام مہدی نبی. یہ ساڈا عقیدہ ہے, اسی بھی ماننے ہاں ساڈیاں جاناں ساڈیاں اولاداں امام مہدی دے قدماں نال لگن والی خاک تے قربان ہو جان. آپ آمین قربان ہو جان. لیکن ساڈا عقیدہ ہے کہ امام مہدی نبی نہیں, نبی افضل ہوتا ہے. وہ جتنا بڑا کتب ابدال غوث امام بن جائے وہ نبی دے برابر نہیں ہو سکتا. ایتھے آگے امام دا بیڑا رڑ جاتا ہے اگر کوئی بندہ عقیدہ تو بنا لے. حضرات اے تے دیکھو نا حضرت امام مہدی نے کی کیتا, آپ دا عمل بھی دیکھو. آپ نے جدوں ویکھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نہیں, پہلے آپ مسلے تو نہیں ہٹے, عیسیٰ نے ویکھ کے ہٹدے نے پہ. پتہ اتھوں چلدا ہے کہ مہدی دے دل وچ بھی عیسیٰ نبی دا ادب ہے. کیا دل وچ عیسیٰ نبی دا ادب ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سبق دیتا ہے جدوں کسی نے مسلے تے کھلوا دیے اور اس واسطے قامت کیا دتی گئی ہوئے پھر وہ ٹائی دا نہیں, وہ ٹائی دا بندیاں نوں عادت ہوندی ہے بلا کے پھر ٹالا سے ایسا کام بھی کریدا نہیں. یہ نبوی سنت ہے, یہ عیسوی سنت ہے. حضرات اکرام ٹائم کافی ہو چکا ہے لیکن بڑا بہت زیادہ ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی دیاں حسلتاں میریاں حسلتاں تے ہوندیاں, انہاں وچ ایک حسلت سخاوت والی بیان کر کے اجازت چاہواں گا. بہت کچھ لکھیا ہے, جے گھنٹہ لائیے تو کام نہیں مکدا, لیکن اللہ کریم سانو حضرت امام مہدی دی محبت عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ نے امام مہدی دا ذکر سرکار دی بارگاہ سنیا تے عرض کرن کے یا رسول اللہ تے جے میں امام مہدی نوں پا لیا نا انہاں دا زمانہ تے میں انہاں دے نال لگاں گا, انہاں دے قدماں تے قربان ہو جاں گا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ وہ دن اج بڑے دور نے, ابو ہریرہ وہ دن اج بڑے دور نے. میرے کریم آقا نے فرمایا امام مہدی جدوں آن کے پوری زمین عدل نال بھر جائے گی, پوری زمین عدل نال بھر جائے گی. انجی لگے گا جویں ابو بکر و عمر دا زمانہ آ گیا ہے. اس عدل نال پوری زمین بھر جائے گی اور بیت المال اتنے بھر جان گے کہ بیت المال دے جمع کرانے والے لوگ ہون گے, لیکن حقدار لین والا کوئی بندہ نہیں ہوئے گا. ایک بندہ ایک سوالی. حضور فرماتے ہیں مہدی دے کول آئے گا, سیاستہ دے اندر حدیث بات موجود ہے, آگے عرض کرے گا امام مہدی میں سائل ہاں, میں ضرورت ماندا, مینوں عطا کرو. امام مہدی فرمان گے بیت المال کا دروازہ کھلیا ہے, جتنا چاہنا لے لے. جناب وہ پنڈا پڑھنا شروع کر دے گا, اتنا پنڈا پڑے گا, اتنا مال پڑے گا کہ جس کو اٹھان کی گل آئے گی اٹھا نہیں سکے گا. جس کا مال اتنا پڑھ لے گا پھر دن کے اندر خیال آئے گا کیا میں اکلا ایڈا مانگت رہ گیا, ایڈا ضرورت مند رہ گیا. حضرات گرامی قدر امام مہدی دی بارگاہ دے وچ آ کے التجا کرے گا امام مینوں معاف کر دیو, میں ضرورت دے مطابق لے جانا آیا, میں سارا مال نہیں کھڑدا. امام مہدی فرمان گے او سارا چک کے لے جا, محمد کرانے والے جنوں عطا کر دین, جو عطا کر دین پھر عطا کر کے واپس نہیں
فائن کی وراثت اللہ کریم محمد توفیق عطا فرمائے حضرت امام مہدی کا ادب عطا فرمائے آخری گل اجازت ہے حضرت امام زین العابدین ادب کی گل حضرت امام زین العابدین آپ تشریف فرمانے کسی بندے نے سوال کیتا یا حضرت نبی پاک نے حضرت امام مہدی کا ذکر فرمایا حضرت امام مہدی کا ذکر فرمایا میں آپ کے متعلق انشاءاللہ علم حاصل کرنا چاہنا جس نے اتنا فرمایا حضرت نبی پاک نے حضرت امام مہدی کا ذکر فرمایا وہ دی زبان تے مہدی آیا امام زین العابدین حضرت امام مہدی کا ذکر آیا امام زین العابدین کھڑے ہو گئے انہیں دوبارہ کیتا انہیں کہا یا حضرت نبی پاک نے امام مہدی کا ذکر فرمایا امام زین العابدین پھر کھڑے ہو گئے امام زین العابدین نے فرمایا یہ گل ٹھیک ہے کہ مہدی ساڈی آل اولاد وچ ہوئے گا ساڈا بیٹا ہے لیکن میں تمہیں دسنا کہ اتنی عزت امام مہدی تھی اگر تو قیامت تک مہدی دا نام لیتا رہے زین العابدین قیامت تک بیٹھا رہے دا کھلوتا رہے اللہ کریم مدد واجب دعوانا الحمدللہ رب العالمین